ہائی ڈاکٹر میکارتھر، ہائے میرا نام ایمی ہے۔ میں ہائے آپ امی کی خدمت کے لیے دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا ہے، جن میں اور میرا خاندان بھی شامل ہیں۔ میرا سوال یسوع اور روح القدس کے بارے میں ہے کہ بائبل مسیح یسوع اور روح القدس کے درمیان تعلق کو کیسے بیان کرتی ہے، خاص طور پر زمین پر یسوع کی خدمت کے دوران؟ بہت اچھا سوال ہے ایمی۔ اسے سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب یسوع نے خود کو خالی کیا، جیسا کہ دوسرے فلیپیوں میں لکھا ہے کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور خود کو خدا کے تابع کر دیا، اور یسوع نے کئی بار کہا کہ میں وہی کرتا ہوں جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں، اور میں باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں، اور میں وہی کرتا ہوں جو باپ مجھے کہتا ہے، اور اسی وقت کرتا ہوں جب وہ چاہتا ہے۔ اور یہ بات اس وقت گتسمنی باغ میں اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب یسوع نے کہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہاں یسوع مکمل طور پر باپ کے تابع ہے۔ اپنی پوری زندگی میں یسوع مسیح ہمیشہ خدا باپ کے تابع رہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ خدا باپ کے تابع اور فرمانبردار رکھا۔ یہ صرف خود کو خالی کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا تھا، جیسا خدا چاہتا تھا اس کی مرضی کے مطابق۔ یہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اختیار کو چھوڑ دینے کا عمل تھا۔ مثال کے طور پر جب یسوع نے کہا کہ میں چاہوں تو فرشتوں کا لشکر بلا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ یسوع خدا باپ کی مرضی اور روح القدس کے بھی تابع رہا۔ اسی لیے جیسا کہ متی کی انجیل میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یسوع جو کرتا ہے وہ شیطان کی طاقت سے کرتا ہے، اور یہی بات فقی اور فریسیوں نے بھی کہی تھی۔ متی انجیل میں لکھتا ہے کہ یسوع نے کہا تم نے روح القدس کے خلاف کفر بکا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ یسوع کرتا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے کرتا ہے۔ آپ اس کی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر لوکا کی انجیل کے آغاز ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ روح القدس یسوع کو آزمائش کے لیے بیابان میں لے گیا۔ روح القدس نے گلیل میں خدمت کے لیے یسوع کو قوت دی، منادی کے لیے، معجزات کے لیے۔ روح القدس ہر وقت یسوع کے ساتھ ہے، تاکہ جب یسوع نے خود کو خالی کیا تو روح القدس اس سے طاقت دیتا ہے تاکہ وہ باپ کی مرضی پوری کرے۔ لہٰذا جو کچھ یسوع مسیح کرتا ہے اسے ابلیس سے منسوب کرنا روح القدس کے خلاف کفر ہے، کیونکہ یہ کام حقیقت میں روح القدس کر رہا ہے یسوع کے وسیلہ سے۔ اور یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کیونکہ یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے تھے، اور جب یسوع نے بپتسمہ لیا یوحنا اصطباغی کے پاس، تو روح القدس آسمان سے کبوتر کی مانند نازل ہوتا ہے اور یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب وہ اپنی خدمت شروع کریں گے اور یہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہوگی۔ بس اسے اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ اب جب آخری فصح پر یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو اس نے کہا جب روح القدس آئے گا وہ تمہیں میری گواہی دے گا۔ بس اب روح القدس کی خدمت یہ ہے کہ وہ ہمیں مسیح کی طرف لے جائے۔ اپنی فروتنی میں اس زمانہ میں روح القدس کو اپنی قدرت کا ذریعہ ظاہر کیا، اور اب نجات اور جلال کے کام میں روح القدس ہی ہمیں مسیح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا سوال تھا امی۔